سلام هي حتى مطلع الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. پروگرام لغات القرآن میں عبداللطیف انصاری حاضر خدمت ہے. گزشتہ کئی پروگراموں میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 186 تک صرفی نحوی تجزیہ پیش کیا تھا اور اس میں موجود ہدایات اور احکام بیان کیے تھے. آج میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کے حوالے سے سحری اور افطار کے حوالے سے کچھ احتیاطیں بیان کروں گا. اس سے قبل ہونے والے پروگرام میں ہم نے روزے میں بعض احتیاطوں کا ذکر کیا تھا، تو اب اسی آیت یعنی آیت نمبر 187 کا آخری جز ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اس کے معنی ہے اور کھاؤ اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ یہاں تک کہ واضح ہو جائے. لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ تمہارے لیے یا تمہارے سامنے سفید دھاری یا سفید دھاگا من الخیط الاسود من الفجر فجر میں سیاہ دھاگے یا سیاہ دھاری سے سفید دھاگا یا سفید دھاری الگ ہو جائے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے وَكُلُوا. اس میں ایک حرف ہے، اسے ہم حرف عطف کہتے ہیں. واو واو کے معنی ہوتے ہیں اور. کلو واشربو، کلو یہ صیغہ امر ہے، اس میں حکم پایا جاتا ہے اور اس کا فعل ہے اکل یاکلو. یہ جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے اکلا کا معنی اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے. تو کلو جو ہے یہ افعلو کے وزن پر ہے. اس کے معنی ہے اور کھاؤ، حکم ہے اس میں اور کھاؤ. واشربو اور پیو. واو کے ساتھ اشربو ہے. اشربو بھی حکمیہ صیغے میں استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اجازت دی ہے، حکم دیا ہے اور پیو. یہ لفظ شربا سے نکلا ہے. شربا کا معنی اس نے پیا اور اس کا مضارع ہے یشربو،
وہ پیتا ہے یا پیے گا. وشربو کا معنی ہے اور تم سب پیو. حتی، حتی حرف جر ہے اور یہ وہ حرف ہے کہ دو لفظوں کو یہ ملاتا ہے، اس میں مفہوم پیدا کرتا ہے. حتی کا معنی ہوتا ہے یہاں تک کہ. یتبین، یتبین کا معنی واضح ہو جائے، نکھر جائے، صاف ہو کر سامنے آ جائے. یتبین، اس کے معنی ہوتے ہیں واضح ہونا. حتی یتبین لکم الخیط الابیض. لکم کا لفظ ہے اس میں، تمہارے لیے. لام زبر لا حرف ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے. اور کم اس میں ضمیر حاضر جمع مذکر ہے، اس کے معنی ہے تمہارے لیے. الخیط الابیض، الخیط الابیض یہ دو لفظوں سے مل کر ایک لفظ بنا ہے جس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں. صفت اور موصوف کا مرکب. خیط کا معنی ہوتا ہے دھاگا اور ایک معنی اس کے ہیں دھاری، یہ اسم ہے. الخیط الابیض، ابیض کا معنی ہوتا ہے سفید. تو الخیط الابیض کا معنی ہے سفید دھاگا. من الخیط الاسود، من کے معنی ہوتے ہیں سے، یہ حرف ہے، حرف جر. اور الخیط الاسود کا معنی ہوتا ہے سیاہ دھاری یا سیاہ دھاگا. اسود کے معنی سیاہ کے ہیں اور خیط کا معنی دھاگا یا دھاری. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق جب شروع ہوتی ہے اور رات ختم ہوتی ہے تو سورج کی ایک کرن مشرق سے نمودار ہوتی ہے ایک دھاری کی شکل میں. وہ جو سفید دھاری ہوتی ہے، سورج کی جو کرن ہوتی ہے وہ کالی دھاری سے، کالے رنگ سے، رات کی سیاہی سے واضح طور پر نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ سحری کھاتے ہوئے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ صبح صادق طلوع ہو جائے، شروع ہو جائے. صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کھانا پینا اختیار کریں اور اس کے طلوع ہوتے ہی، صبح صادق کے شروع ہوتے ہی کہ جب سفید کرن نمودار ہو جائے آپ کو کھانا پینا بند کر دینا ہے. من الفجر، فجر کہتے ہیں صبح کو، صبح صادق کو. اور فجر جو ہے نماز کا نام ہے. جب پاؤں پھٹ جائے، سورج کی کرن زیادہ واضح ہو جائے، اس وقت کو فجر کہتے ہیں. تو فجر کے وقت سفید کرن، روشنی کی کرن، سیاہ کرن، سیاہ رنگ سے، رات کی سیاہی سے اپنے آپ کو واضح کر دے، علیحدہ کر دے، اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں اور اس کے بعد کھا پی نہیں سکتے. اور علماء اکرام نے اس کے اوقات متعین کر دیے ہیں، نقشے شائع ہو گئے ہیں کہ کون سے وقت صبح صادق طلوع ہوتی ہے اور کس وقت سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہوتی ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، اس کے بعد اتم الصیام، اتم افعلوا کے وزن پر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پورا کرو، اتم، اتم کا معنی پورا کرو، اتم الصیام، صیام کا معنی روزے۔ اس سے پہلے والے پروگرامز میں ہم صیام کے لفظ کو بھی واضح کر چکے ہیں، یہ صیغہ جمع ہے، اس کا واحد ہے صوم، صوم معنی روزہ، صیام کے معنی روزے۔ تم روزے پورے کرو، اللہ فرما رہا ہے الی اللیل، رات تک، الی کا معنی ہوتا ہے تک، اور اللیل، اللیل کا معنی ہوتا ہے رات، یہ اسم ہے، الی حرف جر ہے۔ جب تم صبح و صادق سے کھانا پینا بند کر دو اور پھر رات کی سرحد آ جائے، رات کا کنارہ شروع ہو جائے، تو اس وقت تک تم اپنے روزے کو پورا کرو، اس وقت تم افطار کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور مت مباشرت کرو، اور تم جنسی عمل کو مت انجام دو، اللہ تعالیٰ نے اس میں منع کیا۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، جب تم اعتکاف کر رہے ہو، وَأَنْتُمْ، واو کا معنی اور انتم جو ہے وہ صیغہ جمع حاضر ہے اور مذکر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تم یا آپ، جبکہ تم عاکفون، عاکفون کا معنی اعتکاف کر رہے ہو، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، اور اعتکاف میں بندہ مومن مسجد میں اپنے آپ کو 10 دنوں کے لیے مقید کر دیتا ہے۔ 19 رمضان کی شام سے چاند نظر آنے تک، 29 رمضان یا 30 رمضان تک وہ اپنے آپ کو ایک جگہ مقید کر کے سمیٹ کر مسجد کے کونے میں بیٹھتا ہے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعتکاف کے دوران تم مباشرت نہیں کر سکتے، فی المساجد، مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ، تل کا اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بعید، حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ حدود حد کی جمع ہے، حد اس حالت کو کہتے ہیں جہاں پر آدمی کو رک جانا پڑتا ہے۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں، فلا تقربوہا، بس ان حدوں سے آگے مت بڑھو، ان حدوں کے قریب مت جاؤ، فلا پس نہ جاؤ، قریب مت جاؤ، تقربو، تفعلو کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، یہ صیغہ جمع ہے۔ تقربو، مت قریب جاؤ، ہا ضمیر ہے، ضمیر مؤنث واحد ہے، ضمیر مؤنث غائب واحد، پس ان حدوں کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، کذالک، کا معنی ہوتا ہے اس طرح، یہ بھی حرف جر ہے جسے انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں۔ کذالک، ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، اس طرح، یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے، اللہ واضح طور پر بیان کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیتوں کو، اپنے احکامات کو۔ آیات، آیت کی جمع ہے، آیت کا معنی نشانی بھی ہے، آیت کا معنی یہاں پر حکم بھی ہے، اور اللہ کی جانب سے آیا جانے والا جملہ بھی ہے، کلام بھی ہے۔ آیات ہی، اللہ اپنی آیات کو اس طرح سے واضح کر کے بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے۔ للناس میں لام ہے، حرف جر ہے، اس کے معنی ہے کے لیے، اور الناس کے معنی ہوتے ہیں لوگ۔
یہ اس میں جمع ہے. لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیات واضح کر کے بیان کرتا ہے لعلہم یتقون، لعلہم تاکہ وہ لوگ یتقون، یفعلون کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ وہ ڈرنے لگ جائیں، تاکہ وہ اللہ کے خوف کو اختیار کریں اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کریں. آیت نمبر 187 اس لفظ پر مکمل ہو رہی ہے، یتقون کے لفظ پر، اور اس کا مادہ ہے تقا. تقا کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، تو وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے. یہ ہے فعل جمع مضارع غائب، اس کا معنی ہوتا ہے لوگ اس طرح ڈریں، یا شاید کہ لوگ اس طرح سے ڈرنے والے بن جائیں. آیت نمبر 187 کا مفہوم ہم نے واضح کیا اور اس کے الفاظ کا صرفی نحوی تجزیہ بھی بیان کیا. اللہ تعالی ہم کو اس آیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.